I still remember your smiley and chubby face. That was हो गया. Even like 8-9 years ago. काफी 2010. Yeah, 2010. तब वो 9 years का. कैसे? Good school teacher. जी अल्हम्दुलिल्लाह. बस कैसे? वो होंगे बॉस्टन उसके साथ और लैला के उनके साथ कुछ चीज़ें प्लान करना के लिए तो काफ़ी Get to all the way to the Boston. Like in the youth, so whenever we were doing No, I'm good. ये आप लोग कभी हाल में कराए थे? और दवा ले रहे टाइम से? हाँ जी आप लोग का कौन में सप्लाई इसका कर रहा है? जी जरूर अभी वो आते हैं तो बल्कि ये बुखारी साहब जो है very good I'm praying this time अच्छा I'm praying this time अच्छा पहले हम लोगों से बात तो नहीं ये कलर कौन सा टर्किश कोई वो है जी जी वो ही हमने वो पहले इधर लगा कर उनका पॉम्पलेट रखा था अगर कोई डोनेट करना चाहिए उससे तो कितना ये तकरीबन आई थिंक $10,000 लगे पूरा ये इसमें थोड़ा सा पीस बचा भी है क्योंकि ये क्योंकि वो तो स्पेयर जाते हैं ये और कैसे परेशान आपके हैं आगे बोलना क्या كله تمام كاميرا مايك نو anything no تكبر ما بسكوت काफी सुना है कि बड़ा अच्छा बाय पार्किंग लॉट भी हम लोग इंशाल्लाह हमारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद فيومئذ لا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن علم القرآن خلق اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف
فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطينه به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إلى وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا محتر الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتك لازمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم حاهما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لقائي قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد عزمت لك فدخل تحت الكساء ولما اطمأن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله فترفي الكساء وأم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحسنني ما يحسنهم أنا أحب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأطوب لمن عاداهم ويحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعليهم واذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي وما تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت ومعتن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعضها بنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد عزمت لك فدخل أمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله علي وعلى يقرأك السلام ويحسك بتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منير والشمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزينا لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد عزمت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما يجزي الصحابة تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني بالرسالة النجي نازك خبر حاز في محفل من محافل أهل الأرض
وفي جميع من شيعة وحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن تفرقوا. فقال علي يوسف والله فزنا وفزا شيعة رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق إني مستفاني برسالة النجيم مرزوق وخبر وحاز في محفل من محافل أهل الأرض. وفي جميع من شيعة ومحبين وفيهم محموم إلا فجر الله همه ولا معموم إلا بكشف الله غمه ولا تعرف حاجة إلا بقضى الله حاجة. فقال علي يوسف والله فزنا وسئلنا كذلك شيعة وفزوا وسئلنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بھائی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. مجلس رضا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. برادر ابرار بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں سلام اس کی پلیز. صلوات. بارے دیگر صلوات. میرے والد جعفریہ زیدی صاحب کلام ہے. امام حسین علیہ السلام کی شان مرتبط ہے. آدم ابو البشر کی خلافت حسین سے. آدم ابو البشر کی خلافت حسین سے اور نوح کی زمین پہ نبوت حسین سے. اللہ کے خلیل کی خلت حسین سے. فرعون پر کلیم کی ہیبت حسین سے. عیسیٰ کی روح کرامت حسین سے. محبوب کبریا کی رسالت حسین سے. سرتاج اولیاء کی ولایت حسین سے. جنت کی سیدہ کی سیادت حسین سے. شبر کی دو جہاں میں امامت حسین سے. قائم خدا نے پاک کی حجت حسین سے. توحید اور بقائے نبوت حسین سے. ایقان عدل و خوف قیامت حسین سے. امکان کی بزم میں ہے عبادت حسین سے. معبود سے ہے عبد کو قربت حسین سے. منت کش حسین ہے یہ سب خطا معاف. قائم ہے ان سبوں کی ریاضت حسین سے. وہ نفس مطمئنہ ملا ہے حسین کو. وہ نفس مطمئنہ ملا ہے حسین کو. ملتی ہے سر جھکا کے مصیبت حسین سے. ملتی ہے سر جھکا کے مصیبت حسین سے. نفس مطمئنہ پہ بھی ابھی ہمارے عالم مجلس پڑھ کے گئے تھے. ہر درد و غم کو کر دیا لذت سے آشنا. ہر درد و غم کو کر دیا لذت سے آشنا. کربو بلا نے پائی ہے زینت حسین سے. کربو بلا نے پائی ہے زینت حسین سے. ظالم نہ ہو یہ عہد امامت کی شرط ہے. ظالم نہ ہو یہ عہد امامت کی شرط ہے. آتی نظر ہے پست امامت حسین سے. جنبش میں لو پر کبھی آتا نہیں قلم جب تک ملے نہ اس کی اجازت حسین سے. بتلاؤ محف کس کو کریں سب کیا کریں. ہر لمحہ پوچھتی ہے مشیت حسین سے. اصحاب کے لہو نے کیا پاک خاک کو. اصحاب کے لہو نے کیا پاک خاک کو. عین نجس میں ہے یہ طہارت حسین سے. مٹی نجس ہے لیکن اس میں طہارت. عین نجس میں ہے یہ طہارت حسین سے. جعفر خطا شعار ہو جنت کا مستحق ہو جائے آنسوؤں کو جو نسبت حسین سے. صلوات. دیگر صلوات. ڈاکٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے سنا دیا ہم سے بھی سنے ہو. آپ نہیں یہاں بیٹھیے نا آپ کو سنایا پہلے. اسی زمین میں آپ کو سنا دیتے ہیں. باہر دیگر صلوات. کہ قائم خدا کا دین ہے گھر ہے حسین سے. قائم خدا کا دین ہے گھر ہے حسین سے. ذکر خدا بھی شام و سحر ہے حسین سے.
اور گردش میں میرا خون جگر ہے حسین سے، گردش میں میرا خون جگر ہے حسین سے، خاکی ہوں آج مثل گوہر ہے حسین سے، اور ایک سلسلہ تھا ظلم کا نام حسین پر، نعرہ فگن جو آج نگر ہے حسین سے، اور جو خاک نینوا تھی وہ خاک شفا بنی، جو خاک نینوا تھی وہ خاک شفا بنی، یہ عرض کربلا میں اثر ہے حسین سے، یہ عرض کربلا میں اثر ہے حسین سے، اور قائم رہیں گی مسجد و منبر کی رونقیں، قائم رہیں گی مسجد و منبر کی رونقیں، روشن چراغ فکر و نظر ہے حسین سے، اور قصر ملوکیت بھی لرزتے ہیں آج بھی، قصر ملوکیت بھی لرزتے ہیں آج بھی، فکر یزید زیر و زبر ہے حسین سے، فکر یزید زیر و زبر ہے حسین سے، اور جاری ہے اور جاتی ہے بارگاہ الہی میں وہ دعا، جاتی ہے بارگاہ الہی میں وہ دعا، مسجد میں یہ دعا کا اثر ہے حسین سے، اور تنویر رات دن ہے آج نظر سوئے کربلا، تنویر میں چچا کا ہے، تنویر رات دن ہے نظر سوئے کربلا، حسرت میں آج دیدہ تر ہے حسین سے، درود کمیل سے کہوں گا کہ وہ پہلے آ کے سورت پڑھے انشاءاللہ، درود بھیجے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم صلوات ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، سن لے یہ زمانے والے، ہم علی والے ہیں، سن لے یہ زمانے والے، غرق ہو جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے، غرق ہو جائیں گے خود، یا علی کہہ کر گزر جاتے ہیں طوفانوں سے، یا علی کہہ کر گزر جاتے ہیں طوفانوں سے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت ہر گھڑی رہتے ہیں ہر رنج و بلا سے محفوظ، ہر گھڑی رہتے ہیں ہر رنج و بلا سے محفوظ، گھر میں مولا کا عزا خان
بجانے والے گھر میں مولا کا بخش کر حر کی خطاؤں کو عطا کی جنت بخش کر حر کی خطاؤں کو عطا کی جنت ایسے ہوتے ہیں جہنم سے بچانے والے ایسے ہوتے ہیں معتبر ہوتے ہیں زہرا کی نگاہوں میں سہیل مجلس شہر کے لیے فرش بچھانے والے ہم علی والے ہیں صلوات بھیجو محمد ایک اور سلام پیش کر رہا ہوں ایک اور صلوات بھیجو محمد جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی امر کا سر کسی نے اتارا نہیں سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی امر کا سر کسی نے اتارا نہیں اور عمر بھر یوں ہی بھٹکے گا نادان وہ اس کو منزل میسر نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں محبت علی کی نہیں اس کے کشتی کا کوئی کنارہ نہیں جس کے دل میں محبت علی کی نہیں اس کے کشتی کا کوئی کنارہ نہیں اور آ رہی ہے یہ مرحب کی اب تک صدا جز علی گر کوئی فوج اسلام میں آ رہی ہے یہ مرحب کی اب تک صدا جز علی گر کوئی فوج اسلام میں غیر فرار و قرار و جرار تھا جنگ خیبر میں کیوں تیر مارا نہیں غیر فرار و قرار و جرار تھا جنگ خیبر میں کیوں تیر مارا نہیں بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں صلوات بھیجو محمد
میں بھی میرے سے ریکویسٹ کروں گا سلام کے لیے سلوات محمد بر محمد وعلی محمد صلی اللہ سر نیزا جو نکلے تھے وہ قیدی گھر نہیں آئے سر نیزا جو نکلے تھے وہ قیدی گھر نہیں آئے سر نیزا جو نکلے تھے وہ قیدی گھر نہیں آئے پڑی ہیں منتظر لاشیں مگر وہ سر نہیں آئے پڑی ہے منتظر لاشیں مگر وہ سر نہیں آئے اور اذان صبح ہے عاشوراء سنی تھی جس جگہ اس نے وہیں بیٹھی رہی سہرا مگر اکبر نہیں آئے اور سفر میں ماں کو بچوں کا پرسہ دینے کی خاطر کوئی بستی نہ ایسی تھی جہاں پتھر نہیں آئے کوئی بستی نہیں تھی جہاں پتھر نہیں آئے اور تماشا نگر میں آج تماشا نگر میں دیکھنے آلے محمد کا مسلمان تو بہت آئے مگر کافر نہیں آئے مسلمان تو بہت آئے مگر کافر نہیں آئے
اور ستم کی آخری تصویر پوری کس طرح ہوگی اگر سجاد کی زنجیر میں باقی نہیں آئے اور زبان صبر میں اکبر سکینہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ رہا ہو کر بھی جو زندہ سے باہر نہیں آئے رہا ہو کر بھی جو زندہ سے باہر نہیں آئے سرے نیزہ جو نکلے تھے وہ قیدی گھر نہیں آئے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طالب رضوی سے ریکویسٹ کرتا ہوں سلام کے لیے سلوات ایک اور پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے قریب شہر پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹہر گئے روزہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے پہنچے قریب شہر
بنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے پہنچے قریب شہر روداد کربلا کی سنایا کہ یہ امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے صلوات رحمت والے صلوات میں چاہوں گا ایسے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے نظرانے عقیدت مظلوم کربلا کو پیش کریں باہر دیگر صلوات صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد محمد وآل محمد صلوات اسلام کے چیزوں سے پریشان ہیں ہے کیا حسین تیرے سوگوار کے رتبے ہے کیا حسین تیرے سوگوار کے قربان ایک عشق پہ سجدے ہزار کے جو دل میں آئے مانگ لے یہ ہے در حسین جو دل میں آئے مانگ لے یہ ہے در حسین اس نام بیٹھ جا یہیں دامن پسار کے اس نام بیٹھ جا یہیں دامن پسار کے احساس مل کے ہر دل انسان میں ہے حسین
بن کے ہر دل انسان میں ہے حسین. کتنے مکان ہیں ایک غریب دیار کے. کتنے مکان ہے ایک غریب دیار کے. میں حق کی زندگی ہوں میرا نام ہے حسین. میں حق کی زندگی ہوں میرا نام ہے حسین. دم لوں گا میں یزید کے مقصد کو مار کے. میں جا رہا ہوں روک سکے روک لے یزید. میں جا رہا ہوں روک سکے روک لے یزید. حر نے کہا یہ فوج ستم سے پکار کے. خیبر سے کم نہیں ہے بے شیر کا جہاد. دوشے زمیں پہ پاؤں نہیں ہے سوار کے. دوشے زمیں پہ پاؤں نہیں ہے سوار کے. اس با وفا کا حضرت عباس نام ہے. اس با وفا کا حضرت عباس نام ہے. لایا ہے تشنگی جو ندی سے گزار کے. اصغر تیری ہنسی کے ہر ایک وار پر نثار. اصغر تیری ہنسی کے ہر ایک وار پر نثار. خالق ہیں جیسے ہونٹ تیرے ذوالفقار کے. خالق ہیں جیسے ہونٹ تیرے ذوالفقار کے. ٹھہری ہے حرملا پہ یوں بے شیر کی نظر. ٹھہری ہے حرملا پہ یوں بے شیر کی نظر. ہوتا ہے شیر گھات میں جیسے شکار کے. رتبے ہے کیا حسین تیرے سو گوار کے. قربان ایک عشق پہ سجدے ہزار کے. سلا دیجیے مرثیے کے لیے ریکویسٹ کروں گا سلمان عباس صاحب کو تشریف لائیں. ضرور بھیجے گا. محمد محمد
تو آگے رہ جائیں تک مجھے سوال مل جائے. پھر آگے آ جاؤ سارے یہاں پہ. جو منوی بات تشریف رکھتے ہیں اندر تشریف آ جائیں. میری سزا شروع ہو چکی ہے. بابا سلوا فاتحہ. جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، مشکی ذرا کھا دوش پہ اس بہرے کا ہم نے، رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امام نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر ستے نبی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر ستے نبی کی، تم قوت بازو ہو میرے جسم کی جان ہو، لشکر کے علمدار ہو ہے در کے نشان ہو، بہتر ہے جو خنجر میری گردن پہ رواں ہو، مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کے جوان ہو، مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کے جوان ہو، اس غم میں کریں صبر یہ وہ غم نہیں بھائی، او جل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی، او جل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی، عباس ہمیں چھوڑ کے مرنے کو نہ جاؤ، میں درد رسیتا ہوں میرا دل نہ دکھاؤ، مشکی ذرا رکھو کاندھوں سے آنسو نہ بہاؤ، لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگاؤ، لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگاؤ، اندوہ پہ اندوہ ہے غم ہوتے ہیں غم پر، دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے ہم پر، دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے ہم پر، یہ سن کے علمدار پہ ریخت ہوئی تاری، سر شاہ کے قدموں پہ جھکا یا کئی باری، کی عرض یہ آقا سے بسا کریا اوزاری، اور ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری، ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری، کس کام کے کام آئے نگر آپ کے آگے، اور عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے، عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے، جب قصد کیا نہر کا ساقائے حرام نے، ماشاء اللہ.
میں جناب مولانا آغا مہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ممبر تشریف لائیں، کیونکہ وہ کسی محتاج اپنا تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ کا تعلق انڈیا سے ہے اور پیشہ آپ کا انجینئرنگ ہے، لیکن اس کے بعد انجینئرنگ کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھا اور کم چلے گئے جہاں پہ 8-10 سال ماشاءاللہ سے رہے اور اپنا دین کی تعلیم حاصل کی، اور ماشاءاللہ اس وقت کے بعد سے اب تک جو ہیں وہ تعلیم و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات میں بلندی کریں اور ہمیں ان کے علم سے مستفید ہونے کا موقع ملتا رہے۔ یہ آج کل باسٹن میں ہیں جو 5 سال سے تقریباً وہاں کے ریزیڈنٹ تعلیم ہے، انگلش اور اردو دونوں میں ان کا عبور ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا بچوں سے بھی اگر ان کو کوئی بھی کوشچن کوئی پوچھنا ہو، بڑے نے بچے نے کوئی بھی، تو ان سے بیفور اور آفٹر جو ہے مجلس کے ضرور پوچھیں کہ ہمیں اپنے علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ باہر دیگر سوال۔ یہاں پر اتنے پڑھنے والے ہیں تو اس وجہ سے میرا بھی دل چاہ رہا ہے ایک شعر جو کہ شہزادی کی شہادت کے ایام بھی ابھی گزرے، شہزادی زینب کے، تو ایک شعر ان کی شان میں۔ راحت جانے شہ خلا شکن تھی زینب، راحت جانے شہ خلا شکن تھی زینب، مصلحت تھی کہ جو پابند محن تھی زینب، تھا اسے صبتے پیمبر کی وصیت کا خیال، تھا اسے صبتے پیمبر کی وصیت کا خیال، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ صلوات اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمى ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى القلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، اللهم احفظ صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التحينات المفادة من العماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان، كان الله ولم يكن معه شيء ثاني، محصي لعوالم حضرات الخاص في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين، الرسول النبي المكي المدني الخرشي التحامي، صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد،
وعلى أخيه وابن عمه وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين يعصوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى ابنته الطاهرة الهوراء العنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوا على محمد وعلى محمد. I begin in the name of Allah, the most beneficial and most merciful. I can understand the spirit and the motivation for those who are here present tonight and for those who were not able to make it because of the extensive azaa of Sayyidul Shuhada that we have been holding since the beginning of the month of Muharram. And my dear brothers and sisters, one thing that needs to be reflected upon is that are we truly reaping the reward for the efforts that we are putting in while we are commemorating the Adha of Sayyidul Shuhada? And the reason for it is that in the holy month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala promises taqwa. After a month-long fasting, after being hungry and thirsty for a whole month and giving charity in the way of Allah and keeping yourself upright, the words of Holy Quran says, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may attain taqwa, so that you may attain God-worthiness. So the impact and the effect of this worship also, of remembering Sayyidul Shuhada, is exponential. Are we feeling that within our souls? Are we observing that within our souls? Are we reaping the benefit for which this azah has been laid out in the first place? Otherwise, Imam Hussain is the one for whom malaika, angels, would mourn for him. Imam Hussain does not need our azah, but we need the azah for us to retain and sustain our iman and hold on to our iman so that we can be upright, we can be steadfast on the path of Sirat al-Mustaqim. So my dear brothers and sisters, it's very, very important that we do not let this noor that has entered our lives by the farsh-e-azah, by holding the majalis of Imam Hussain, goes away as the Rabiul Awwal comes and we are also gone. We have to hold it. It's like, we have, battery chargers. You have all kinds of phones today, but if you don't have a charger and if your battery completely runs out, there is nothing. So, Azai Imam Hussain charges our iman. Azai Imam Hussain gives us that inspiration and motivation to do the right thing even if we are confronted with hardships. Azai Imam Hussain inspires us to confront calamities and hardships and yet be steadfast on the path of Sirat al-Mustaqim. So we should not let this ni'mah, this blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, go away without holding on to it, without ensuring that we attain a higher level of iman from whatever iman we were
we move higher up. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So my dear brothers and sisters, the verse of Holy Quran that I had the honor of reciting and the hadith from the Holy Prophet that I shared with you, Quran is saying, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. O Prophet, you are surely upon the best moral upright character. The character of the Holy Prophet was intrinsic in him in such a way that Quran itself is testifying the character of the Holy Prophet. That's why Quran says, لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. For you and the Prophet of Allah is the great exemplar, a great role model to emulate, to follow through. And the Prophet of Allah says, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. What was the purpose of my bi'sa? What was the purpose of me coming from heavens, where by listening to my tasbih, my praises to Allah, angels would repeat those praises. Allah had descended me for you so that I can ensure that you can attain the highest moral character. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Now, akhlaq seems to sort of erode away from our society. Akhlaq and upright moral character is becoming a thing of the past, or it is becoming relative, or it is being trivialized, or it is being completely marginalized, and it is a new normal. Just like today I was accidentally listening, although I don't listen, to the president, and he was saying that I am at this governor's place, and he was praising the governor, and then he said, anyway, if his rating goes higher, then I will come up and undermine him because I don't want his rating to go up. This is this is a new normal. That dignity, that personality, that awe for people in position is completely gone. I mean, they're just walking and talking like free for all. But when we look at Islam, its constitution, its framework is built on akhlaq. If we do not have akhlaq, then we do not have anything. A society without akhlaq is not a society that is acceptable to Islam. At least the Prophet of Allah would not accept it. So upright moral character has to be acquired and preserved and practiced. And قُلْ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ means that this akhlaq has become natural. It has become part of you, who you are. Then it becomes khulq. Khalq is in creation, and khulq is the manifestation of our upright character. That is khulq. And Prophet of Allah is on the azim, that the greatest and the highest khulq the Prophet of Allah has presented himself. And then when we see all the A'immah, they have lived up to those values, they have lived up to those principles. Living up to your covenant. If you have promised somebody something, you are praying salat, you owe some money to somebody, one of the rules of fiqh is, the guy comes and starts demanding money, put your hand in the pocket, make sure you give him money even while you are praying. Do not delay that. Ahdu Paiman, to live up to your contracts, to your commitments. Quran talks extensively about all of this. Whereas in society, the contract means nothing. Really, if a society takes upon itself that we will, on our own convenience, set our own rules of morality anytime and anywhere and justify it. Till the other day in Syria,
the fight was for human rights and democracy, and then we just withdraw everybody. And today I was listening, I think now they want to send mechanized forces, machinery, I don't know what kind of forces, to protect the oil wells. So eventually the problem boils down to the wealth, usurping the wealth of others, usurping the rights of others. It is not about humanity and morality. It is all about my own interest. It is all about my own greed. It is all about my aspiration to control the world. But when we look at the Holy Prophet, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, we have not sent you but as a mercy for the whole universe, not just to mankind. Sometimes we just translate it as mankind, but it's alameen. Mercy to alameen. And the Prophet of Allah was the Prophet of compassion, Nabiyyur Rahmah. And he was willing to come, and he was willing to show the spirit of reconciliation and forgiveness. These are the traits of akhlaq. Since these are the ayyam, we are commemorating the wafat of Rasulullah and Imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam. So I thought we should address these issues. And we do not find even Muslim institutions, nations, rulers upholding that integrity of character and that morality and that, uprightness in their transactions. You just look around the Muslim world, I don't even have to name, there are so many names. This is the same ummah of Rasulullah. What is it showing? It has eroded all moral traits. Whereas when we look at Ahl al-Bayt, we find they are the manifestation of the perfect human being. And they have acted as one. They did not negotiate those principles on the basis of convenience or on the basis of moving their personal interest. When Imam Ali became the Khalifa, Amir al-Mu'mineen had his friends surrounding him, telling him that what you need to do as a ruler, Ya Ali, is to consolidate your rule. Amir Sham is one problem, we will deal with him later on. Let us first consolidate. And what was Amir al-Mu'mineen saying? I will not wait for even a second for this person to hold position under my rule. Rather, for this khilafah, I would not usurp the food that an ant would carry in its mouth for the sake of this khilafah. And the righteous action had to be immediate. It cannot be postponed. It cannot be moved ahead out of convenience. It does not look at a context, that if the context is Imam Barga, we are all very pious people. But when the context leaves, we are in a mall, suddenly we are completely different people. So Ahl al-Bayt had taught us that to live and die for principles. If we look at the life of even those whom the Prophet of Allah's beloved grandson Imam Hussein had trained and were the companions of Imam Hussein, like Hazrat Muslim ibn Aqil, he had the perfect opportunity to kill Ibn Ziyad when he came to the house of Hani or another companion. In fact, they set it up. They said, when Ibn Ziyad walks in, just make sure you kill him. That's it. Karbala would not have happened. But we find Muslim ibn Aqil said that my master and my Mawla has not taught me to trample akhlaq and principles that have been laid by Allah and His Messenger. Even for an enemy. Even if it's an enemy,
They would fight on the basis of principles. So my dear sisters, this is a very important aspect of our life which is being eroded or fading away in society that we live in. So we have to remember and we have to bring ourselves to those principles for which all the prophets have laid their lives and our A'imma have sacrificed their lives. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So when we look at the principles of akhlaq, we find ulama describing, what akhlaq comprises of. And they say akhlaq which are good are based on 4 principles. Al-hikmah, wal-shuja'a, wal-iffa, wal-adl. The first one is hikmah, wisdom. Good akhlaq are based on wisdom. Good akhlaq are based on shuja'a, bravery, chivalry, courage. Good akhlaq are based on iffa, chastity, to possess iffa. And good akhlaq are based on adl, justice. These are the principles. If we can acquire these strengths within ourselves, where we have wisdom, where we have shuja'a, bravery, where we have adala, justice, sense of justice, and we have chastity. The manifestation of these traits within us would be good akhlaq. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Now, going to that path is not so simple. Because akhlaq have to be acquired and then retained by practicing it. They say in English, use it, knowledge, right? Use it or lose it. So first of all, they have to be acquired. Sometimes people are very hasty and very quickly get intimidated and get very angry very quickly. And they say, yeah, this is how I am. This is who I am. I'm sorry if I said something to you, but I didn't really mean it. But this is how I am. If you just say something, I'll just trigger and I cannot control myself. But we have to control ourselves. We have to discipline ourselves. We have to learn to control our emotions. That is part of becoming a better human being. That is the basic minimal expectation of Allah and His Messenger. What do we find in the character of Rasulullah? Having that compassion even when the enemy arrives. Having that akhlaq even when he had the power to retaliate. It is not when you cannot retaliate, you demonstrate good akhlaq, and when you can, you don't show any mercy. That is not the spirit. The spirit is when you can retaliate, that's when you show your integrity and your character. Story of Imam Hassan al-Mujtaba that the Imam is returning from Hajj or Umrah, and one of the people from Sham, one of the Shamis, he accompanies the Imam. Very popular story. And they are on the way, and the next thing he starts hearing is Sab or Shitam, using foul language against Amir al-Mu'mineen, Imam Ali alayhi salam. He's saying to the Imam's father. And Imam Hassan is silent. Today, we cannot tolerate the moment somebody says something very little also, very trivial also. If it does not suit my father's dignity, I will not wait. I will not have any patience. And Imam tolerated this person all the way up to a point where their distances were
going to be different. He would go to Sham and the Imam would come to Medina, and that's when the Imam says that, my brother, I don't know about your affairs and your life in Sham, but if you come along with me, I can offer you food, I can offer you money, so that you can stand on your own feet. After giving everything, unconditionally, without any condition, that's when he discovers that the Imam is son of Ali ibn Abi Talib. What is Quran saying? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. What do Ahlul Bayt do? They give in the way of Allah to miskin, to a poor person, to yatim, to an orphan, and to a prisoner. By saying, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. We are giving you, offering this food only for the sake of Allah. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. We are not expecting any jaza, any reward, any gratitude from your side. This is all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the character, my dear brothers and sisters, that the Prophet of Allah had brought. And this is the character that our A'immah had preserved. And this is the character that will demonstrate Islam would make a difference in the society. If we have come here for better opportunities, I always say this in my interfaith, interactions that I have something to offer which is eroding from the society, and which is righteousness, which is morality, which Islam offers. Islam offers us to be upright on the path of God in servitude of Allah, even when there is no one to watch you. You do not have to have cameras for you to be regulated and controlled. You do not have to have, forensic and, fraud mechanism in every transaction for you to be upright. You have that integrity. If somebody does a transaction, somebody does business with you, he knows I'm dealing with a Muslim and I know he is not going to cheat me. But this is going away, my dear sisters. And Islam is all about this. The Prophet of Allah was promoting this. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. अगर अखलाक हसन मुआशरे में इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो फिर फरेब, झूठ, धोखा, जुल्म, ये सब परवान चढ़ेगा. और इसके लिए जो एक मुआशरे की बका का जो वसीला है वो है मुआशरे में अदल का कायम होना, अदालत का कायम होना. कुरान कह रहा है लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त. हमने बेशक अंबिया को हमने भेजा बय्यन पैगाम के साथ, रोशन पैगाम के साथ, और किताब के साथ, और किताब के अलावा मीज़ान के साथ, क्राइटेरिया के साथ. लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, ताकि लोग आपस में अदालत से काम लें, ताकि मुआशरे में अदल कायम हो, मुआशरा आदिलाना बेसिस पर बरकरार हो, अनफेयर जराए से लोग अपने मफाद को तलाश ना करें. और हम देखते हैं पैगंबर अकरम के बाद जो हुआ है वो बेअदालती ही बेअदालती थी. यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन
مسند خلافت پر فائز ہوتے ہیں اور ہر لمحہ امیر المؤمنین کا اس عدالت کے قیام میں لگ جاتا ہے. اور کہاں سے کہاں عدالت چلی گئی تھی کہ امیر المؤمنین بیت المال دے رہے ہیں اور ایک غلام آتا ہے اور آ کر اس کا حصہ اسلامک ٹریجری سے جو حصہ تھا اسے دے دیا. اس کے بعد اس کے پیچھے ایک عرب آتا ہے جو بڑا چہرے سے رنگ سے لگ رہا تھا کہ بڑی قبیلے کا عرب ہے, اس کو بھی دیا. اور جیسے ہی دیا اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, بڑے غصے میں چہرہ لال ہو گیا, کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ جو مال اس نے دیکھا کہ اس آزاد کردہ غلام کو دیا گیا ہے, سیاہ پوش غلام کو دیا گیا ہے, وہی ایکول اماؤنٹ اسے بھی دیا گیا. تو امیر المومنین سے یہ کہتا ہے, یا علی آپ کو پتا ہے یہ جو سامنے غلام تھا یہ کل تک میرا غلام تھا, میں نے آج اسے آزاد کیا ہے, آپ اسے بھی اور مجھے بھی وہی اماؤنٹ دے رہے ہو. تو امیر المومنین کا جواب ہے کہ تمام کتب الہیہ میں نے مشاہدہ کیا اور اس میں خصوصاً قرآن, اور میں نے کہیں پر کوئی تفریق نہیں دیکھی. تم کوئی اس سے الگ نہیں ہو. تو عزیزو, یہ جو جنگیں امیر المومنین پر مسلط کی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ شدت عدل, شدت عدالت, کہ امیر المومنین عدل کو قائم کرنا چاہتے تھے. اور کیا ہو گیا تھا, یہ ایسے ہو گیا تھا جیسے میراث پیغمبر کی لٹ گئی ہے, حاکم آتا ہے اور کہتا ہے ایسا ہے کہ شام تم لے لو, جاؤ قبضہ کر لو, وہ تمہارا ہو گیا, یہ منطقہ تمہارا ہو گیا, وہ منطقہ تمہارا. یہ ویسے ہی قبائلی نظام میں بانٹ دیا گیا تھا, بنی امیہ کو دے دیا گیا. اور جب یزید ابن ابو سفیان مر گیا تو ابو سفیان آتا ہے اور آ کر خلیفہ سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا تو مر گیا مگر دوسرا ہے موجود, شام تو میرا ہی حصہ ہے. یعنی گورنر بنا کے بھیجا تھا, یہ کوئی میراث تھوڑی تھی کہ جو ہے عطا کی جائے, لیکن ایسے بانٹی گئی تھی. اس کے بعد اگر کوئی ایسا حکمران آ جائے جو اسلام ناب محمدی کا نفاذ کرنا شروع کرے تو ظاہر ہے کہ پھر دشمنیاں تو ہوں گی, اس کے بعد تلخیاں تو پیدا ہوں گی, اور وہی دشمنیاں اور وہی تلخیاں تھیں. اور اسی لیے امیر المؤمنین کو کوئی ایسا وقت نہیں ملا کہ جہاں پر جس کی اساس پر فرصت سے حکومت کو رن کیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہج البلاغہ ہے تو وہ صرف علی کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اگر آپ گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں تو صرف ایک خطبہ کافی ہے. مالک اشتر کو جو خطبہ, ایک خطبہ کافی ہے بس. مالک اشتر کو جو لکھا تھا امیر المومنین نے وہ کافی ہے. گڈ گورننس کے لیے آپ کو پورے آئین اور پورے اصول اس میں مل جائیں گے, کسی اور کے پاس بتائیے. یعنی اس نظام کا نفاذ ان آئین اور ان اصولوں پر کیا جا رہا تھا جس کے لیے انبیاء نے زحمتیں اٹھائی اور پیغمبر نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, لیکن اپنے ایمان کو, اپنی انٹیگریٹی کو سبمٹ نہیں کیا. ورنہ قریش تو چاہتے تھے کہ ہم جو چاہیں آپ دے دیں, بس یہ ذرا کہنا روک دیں, ہماری مرضی سے چلنے لگے. تو عزیزو, عرض یہ کرنا ہے کہ انہی ویلیوز کو زندہ کرنے کے لیے خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. امام حسین کا شعار یہی ہے کہ میرا خروج کس لیے ہے, میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے.
تو یہ اصلاح اگر ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو واقعاً ہم نے عزائے سید الشہداء کا حق ادا کیا ہے. لیکن اگر ہماری لائف وہی سیم اولڈ ہو جاتی ہے تو پھر جان لیجئے کہ سننا اور ہے اور ماننا اور ہے. سن کر تو دشمن بھی آنسو بہا رہے تھے ان کے مسائب پر، لیکن ان کی سیرت پر چلنا ہے. اسیرو بے سیرت جدی و ابی، یہی تو کہا تھا امام نے کہ میں چاہتا ہوں اپنے جد کی سیرت پر چلوں اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. تو مقصد حسینی اصلاح مومن ہے. مقصد عزائے سید الشہداء ہماری اصلاح ہے. اگر ہماری زندگی میں لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو یہاں پر ہے، یہاں پہ تو ویسے ہی مسلمانوں پہ اتنا ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، اسلاموفوبیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، بس ہم اپنا اجازت مل جا رہی ہے، اپنے وطن میں بھی ایسی اجازت اور آزادی نہیں ہے تو بس دین اپنے دین پر باقی. لیکن وہ دین پر باقی کیسے رہیں گے؟ کیا دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد بلڈنگ ہے یا خود انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے؟ دین سے مراد وہ کردار ہے جو معاشرے کو دے، جو کردار ہو جیسے مسلم ابن عقیل ہو، جو کردار ہو جیسے کہ حر ہو، جو کردار ہو جیسے کہ زہیر خیر ہو، ویسے کردار دے. یا نہیں صرف اسٹرکچر رہے اور اندر کچھ بھی نہیں. تو عزیزان محترم، اسی لیے ضروری ہے کہ عزائے سید الشہداء جو ہمیں ایک نعمت عظما کے طور پر اللہ کے لطف سے ہم تک پہنچی ہے، وہ ہماری زندگی میں ضائع نہ ہو، یہ سال ضائع نہ ہو، اور اس راستے پر ہم گامزن رہے، باقی رہے، ثابت قدم رہے جس راستے کی طرف حسین دعوت دے رہے تھے. صلو علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد پھر امام حسن کا دور آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے سے امیر المؤمنین نے دار الخلافہ کوفہ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ شام تک علی کو جانا تھا. علی لشکر کی تشکیل دے رہے تھے کہ شام میں جو فتنہ برپا ہوا ہے اسے ختم کر دیا جائے، اور اسی لیے امیر المؤمنین اپنے دار الخلافہ کو منتقل کرتے ہیں کوفے. کوفے کی اور بھی خصوصیات ہے، جس میں ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ چاہنے والے بھی علی کے، اہل بیت کے چاہنے والے بھی بہت موجود تھے. لیکن اس سے پہلے کہ شام کے فتنے کا سر کچلا جائے، امیر المؤمنین کی شہادت واقع ہوتی ہے. آپ تفصیل جانتے ہیں، یہاں تک کہ امام حسن مسند خلافت پر فائز ہوتے ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی پبلک ڈسپلے آف انڈورسمنٹ ہوا ہے، پبلک ڈسپلے آف انڈورسمنٹ خلافت کے سلسلے میں، تو آپ کو صرف وہ علی پہ دکھے گا اور پھر حسن مشتبہ پر دکھے گا. اس سے پہلے کہاں پبلک انڈورسمنٹ کہاں ہے؟ صحیفہ میں پبلک انڈورسمنٹ تھا، یا پھر 5 لوگوں کی جو کمیٹی، 5 یا 6 بندوں کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں کوئی پبلک انڈورسمنٹ تھا، یا تیسرے مرحلے میں جو دوسرے مرحلے میں خلافت جو منتقل ہوئی ہے تو غش پہ غش آ رہا تھا. خلیفہ ثالث نے سنا غش کے درمیان کچھ، اور پھر تصدیق کے لیے کسی کا نام لے کر ان سے سوال کیا کہ آپ کی مراد یہ ہے، تو پھر وہ غش کھاتے کھاتے انہوں نے کہا ہاں یہی ہے. تو یہ بات کتابوں سے ثابت نہیں ہے، جو مستند کتابیں موجود ہیں اس سے بھی ثابت نہیں ہے کہ واقعا وہ کیا کہہ رہے تھے اور یہ کیا سن رہے تھے. اور پتا چلا کہ خلیفہ نامزد کر دیے گئے. تو امام حسن کو بھی لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی. اس کے بعد بھی
اپنے عہد و پیمان پر وفا نہیں کیا، اور یہاں تک کہ جس راستے پر امیر المؤمنین چل رہے تھے اسی راستے کو امام حسن ہموار کر رہے تھے، اسی لشکر کی تشکیل دے رہے تھے، لیکن بغاوت کرنے والوں میں، ایمان فروش اپنے ایمان کو بیچنے والوں میں غیر نہیں تھے، اپنے ہی تھے۔ اپنوں ہی نے دغا دی، اپنوں ہی نے بیعت سے منہ پھیر لیا۔ ہاں دوسرے بھی موجود تھے، تفصیل کی طرف جانا فی الحال مقصود نہیں ہے، ویسے بھی وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد جو صلح امام کو کرنی پڑی، تو یہ تصور پیش کیا جاتا ہے عالم اسلام میں کہ امام حسن کا مزاج ہی صلح والا تھا، اس لیے صلح ہوئی۔ اگر امام حسین ہوتے تو صلح نہیں ہوتی، یعنی امام حسن صلح پسند تھے، ان کے مزاج میں صلح کرنا تھا، پیس لور تھے، پیس میکر تھے۔ ویراز امام حسین بڑے جلالی تھے، اور یہ تعریف کرتے ہوئے جو ہے ان کے مرتبے کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اور بھی آگے جرأت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے معاذ اللہ ٹیکٹیکل مسٹیک کر دی، انہیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ سوال یہ نہیں ہے، وقت کے جو تقاضے ہیں، ائمہ طاہرین چاہے حسن ہو کہ حسین وقت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو ڈیوٹی اور جو فرض اس وقت ڈیمانڈ کرتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اپنے مزاج کی کوئی پیداوار نہیں ہے کہ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو لشکر و تشکیل کیوں دیا تھا؟ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو اپنے فرماندہی کو، کمانڈر کو آگے کیوں بھیجا تھا؟ جنگ تو کرنا چاہتے تھے، مگر جو لوگ ساتھ تھے، جو لوگ ہمراہ تھے، وہ وفادار نہیں تھے۔ جہاں پر 72 جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں حسین قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی 72 بھی نہیں تھے، اس لیے کہ مولا حسین نے کہا ہے کہ جیسے اصحاب میرے نانا کو بھی نہ ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، جیسے مجھے اصحاب ملے، ایسے با وفا اصحاب عزیزو۔ ایام عزا اختتام کی طرف آ رہا ہے، اور ہم اہل بیت کا ماتم ہمارے قلوب سے جانا نہیں چاہیے، اور حسن مجتبیٰ کی جو مظلومیت ہے، عزیزو، حسین کربلا میں پردیس میں غریب تھے، حسین چاہنے والوں کی کمی تھی اس لیے غریب تھے، لیکن حسن مجتبیٰ مومنین کے درمیان ہوتے ہوئے، حسن مجتبیٰ اپنے وطن میں ہوتے ہوئے غریب تھے، اس لیے کہ حسن مجتبیٰ مدینے میں ضرور ہیں، لیکن مدینے میں اب اہل بیت کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ حسن مجتبیٰ اسی کرب سے گزر رہے ہیں جس کرب سے علی مرتضیٰ گزرے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کی آنکھ کیا بند ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بی بی نے تقاضا کیا تھا، اے ابو الحسن، کیا آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیا آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہم پر کیا ناانصافی ہو رہی ہے، کیسے ہماری میراث کو لوٹا جا رہا ہے؟ تو ابو الحسن امام علی فرماتے ہیں، زہرا کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہو گئی ہے، اور اب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ علی بھی ایسے ہی مدینے میں غریب ہو گئے تھے، حسن مجتبیٰ بھی ایسے ہی غریب ہو گئے عزیزو، لیکن حسن مجتبیٰ کا وہ کہنا کہ لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ تاریخ میں قلم بند ہے کہ حسن مجتبیٰ نے یاد دلایا تھا، جب حسین آتے ہیں، بھائی کے کنارے آتے ہیں اور بھائی کو تسلی دیتے ہیں اور
گریا کرتے ہیں تو اس عالم میں بھی کہ جگر کے ٹکڑے اگل رہے ہیں حسن مجتبیٰ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں حسین تم رونا نہیں بھیا، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، آپ جیسا دن کوئی اور دن نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاید عزیزوں سید سجاد 40 سال تک اپنے بابا کا غم مناتے رہے، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ سید سجاد سجدے کے عالم میں ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، اور یہاں تک کہ رونا اور گریا بھی جاری ہے، اور ان کلمات کو اس ذکر کو بھی راوی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے جب مولا سر اٹھاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ تمام ریش امام سجاد آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ اپنے بابا کے اوپر گریا کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں مولا اتنے برس ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، اب کچھ تو گریا کم کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا اور وہ بھی زندہ تھا، حضرت یعقوب کو پتا تھا، اس کے باوجود بھی اتنا گریا کیا تھا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ میرے 18 یوسف میں نے کربلا میں کھوئے ہیں، اپنے باپ کو کہ سر و تن میں جدائی دیکھی ہے، میں کہتا رہا لیکن اہل بیت کی میراث لٹتی رہی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تو ہماری اس خلیل عزاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، جملہ مومنین و مومنات کے حاجات کو بر لاؤ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مومنین بستے ہیں ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اگر دشمنان اسلام قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت کر، ورنہ نیست و نابود کر دے۔ بار الہ تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تمام اپنے مرحومین کے ارواح کے لیے اور خصوصاً سید نثار عباس ان کی روح کے لیے ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و الصراط المستقیم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مار گیا سے رسول تو ذرا حسن سبز قبا، خطا مار گیا سے رسول تو ذرا حسن سبز قبا، خطا مار گیا سے رسول تو ذرا حسن سبز قبا، خطا مار گیا سے رسول تو ذرا حسن سبز قبا، سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا با حسن سبز قبا، خطا مار گیا سے رسول تو ذرا حسن
حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا سر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب فدا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب فدا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غضب ہو گیا کیسا غضب اب زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا خطا مار گیا صرف رسول دوسرا با حسن سبز قبا فاطمہ دلالنا مقتل دے پاسے ٹر پیا 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 جسم تے مظلوم دے جسم تے مظلوم دے پٹیا لباس ٹر پیا فاطمہ دلالنا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دلالنا مقتل دے پاسے ٹر پیا قافلہ کر کے حوالے عابد بیماری دے قافلہ کر کے حوالے عابد بیماری دے روندیا بہنانو دینا دلا سے ٹر پیا فاطمہ دلالنا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دلالنا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دلالنا مقتل دے پاسے ٹر پیا قافلہ کر کے حوالے عابد بیماری دے قافلہ کر کے حوالے عابد بیماری دے روندیا بہنانو دینا دلا سے
تر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے تر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے تر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے تر پیا چھوڑ کے گھر بار مل کے نال بہنا بیٹیاں چھوڑ کے گھر بار مل کے نال بہنا بیٹیاں آمد مختار نو کر کے اڑا سے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے در یاد کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلقے کی صدا تنہا کھڑے رن میں سر پر ابا تنہا کھڑے رن میں سر پر گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے چکی دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو ڈھکتے تھے کبھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو ڈھکتے تھے کبھی دھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر میرے شیر جوان میرے بھائی ہو کہاں میرے شیر جوان میرے بھائی ہو کہاں شاک ہے دل میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیکھی ہوں بھائی یا میں دعائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں کنجر ہے ہلکے سرور پر ابا کنجر ہے ہلکے سرور پر ابا زہر نستانی ہے گائے سیدھے کے لیے ساتھ بہن کی یاری آ گئی نیند جو دریا ترائی پاری آ گئی نیند جو دریا ترائی پاری پھر پلٹ کر ہم صورت بھی نہیں دکھلائی
फिर पलट गए हम सूरत भी नहीं दिखलाई आ गया रण से अलम तुम नहीं आए भाई हटता है मेरा सदमे से जिगर अब्बा हटता है मेरा सदमे से जिगर अब्बा से शेर नस्ताने है अब्बा से शेर नस्ताने है अब्बा शबीर काबिर तो नहीं देखा जाता है कमर कौन नहीं आँखों से सजा ही देना ये ज़ईदी ये जवान लाल का सदमा भैया ये ज़ईदी ये जवान लाल का सदमा भैया थाम लो पर के जरा हाथ तुम्हें भाई का खाते हैं ठोकर पर ठोकर अब्बा खाते हैं ठोकर पर ठोकर अब्बा देती थी सदा ज़ैनब रो कर अब्बा से शेर नस्ताने है अब्बा चली हूँ मैं शाम शाम आए शाम शाम आए शाम शाम आए शाम शाम आए शाम तेरी उम्मत के जेवर पहन कर तेरी उम्मत के जेवर पहन कर देखो नाना चली हूँ मैं शाम तुझको भैया अगर से तेरे था मेरे होती मैं देती कफन तुझको भैया अगर से तेरे था मेरे होती कर होते खुले हाथ मेरे जख्मों को हाथों से धोती कर होते खुले हाथ मेरे तेरे जख्मों को हाथों से धोती पाबंदे रसम सर पर रहना पाबंदे रसम सर पर रहना देखो भैया चली हूँ मैं शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम तेरी उम्मत के जेवर पहन के तेरी उम्मत के जेवर पहन के देखो नाना चली हूँ मैं शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम तेरे आबिद बेदारी गशी थी और मासूम सहमी खड़ी थी तेरे आबिद में तारीफ की थी और कुलसुम सहमी खड़ी थी